چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پویلین، میڈیا باکس، وی آئی پی باکسز سمیت اسٹیڈیم کے مختلف حصوں کا معائنہ۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ مین پویلین اور میڈیا باکس کی تزئین و آرائش کا کام مکمل ہو چکا۔ میگا ایونٹ کے شاندار انعقاد کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی ایونٹ کو یادگار بنائیں گے۔ امید ہے شائقین کرکٹ کو بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینی صدر شی جن پنگ کو خط۔ چینی سال نو پر مبارکباد۔ خط میں پاکستان اور چین کے درمیان آہنی دوستی مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ون چائنا پالیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت جاری رکھے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان سدا بہار تزاوراتی تعاون کی شراکت داری ہے۔ صدر مملکت نے خط میں پاک چین تعلقات اور پاک چین اقتصادی راہداری کو آگے بڑھانے میں چینی صدر کی بصیرت انگیز قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی اور سہون شریف میں ٹریفک حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ سہون شریف میں انڈس ہائی وے پر بس اور کار میں ٹکر سے 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ لاشیں اور زخمی مانچند اسپتال منتقل۔ کراچی میں ماڑی پور روڈ پر ٹریلر میں موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ حادثے میں مچھلی فروش 40 سالہ شیر خان جاں بحق۔ عبداللہ موڑ پر ریس لگاتے رکشوں کی ٹکر سے ٹریفک پولیس اہلکار سمیت 2 افراد زخمی۔ پولیس نے دونوں رکشہ ڈرائیورز کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ تاجر کہیں اور چغلی نہ کریں، کوئی شکایت ہے تو ہم سے کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں تاجروں سے خطاب۔ کہا وزراء، وزیر اعلیٰ یا بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھے بتائیں، میں نے یہی رہنا ہے، لمبی اننگز کھیلنی ہے، مسائل کا حل نکالنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اسلام آباد میں ہم سے مشورہ لیے بغیر فیصلے ہوتے ہیں جن کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ وہاں کہا جاتا ہے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی اور یہاں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب میں کہا، آپ لوگ مذاق کرتے ہیں، دوسرے سیریس لے لیتے ہیں، آپ مذاق کیا کریں لیکن ان کے ساتھ جو برداشت کر سکیں۔ متنازعہ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ پیکا ترمیمی ایکٹ آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم قرار۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پیکا ایکٹ اسٹیک ہولڈرز اور صحافی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا۔ ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت 3 برس قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ پیکا ترمیمی ایکٹ میں نئی سزاؤں کے اضافے سے آزادی ختم ہو جائے گی۔ کالا قانون نامنظور۔ متنازعہ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا ملک گیر احتجاج، ریلیاں اور مظاہرے، پریس کلبز کے سامنے نعرے بازی۔ صدر سی پی این ای ارشاد احمد عارف نے کہا، حکومت نے بل یک طرفہ طور پر منظور کیا، ایک بار بھی مشاورت نہیں کی۔ بنیادی حق سلب کرنے والی قانون سازی دیر پا نہیں ہو سکتی۔ سیکریٹری جنرل پی ایف یو جیرانہ محمد عظیم نے 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کالے قانون کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ میاں شاہد ندیم نے کہا، میڈیا ہمیشہ آزاد رہے گا، کسی کالے قانون کو نہیں مانتے۔ نوجوان پرامن اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہیں، پائیدار ترقی کے لیے نوجوانوں کو مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس کی تقریب سے خطاب۔ کہا دولت مشترکہ ممالک کا مستقبل نوجوانوں پر منحصر ہے، ہمیں مشترکہ اقدامات کے ذریعے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کو جدید ٹیکنالوجی اور فنی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صحت کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ہدایت۔ وزارت قومی صحت کے امور پر جائزہ اجلاس میں کہا، ہر شہری کی صحت کی سہولیات تک رسائی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نیو میڈیا کو وائٹ ہاؤس بریفنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ کنٹینٹ کریٹرز، پوڈ کاسٹرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز بریفنگ میں شرکت کر پائیں گے۔ نیو میڈیا کے لوگ بریفنگ میں سوال بھی کر پائیں گے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ کا پہلی پریس بریفنگ میں اعلان۔ کہتی ہیں آزاد صحافیوں، پوڈ کاسٹرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ٹرمپ نیو میڈیا منظرنامے کے مطابق اپنی انتظامیہ کی اثر نو تربیت چاہتے ہیں۔
پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینی مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی UNRWA کو ختم کرنا جنگ بندی معاہدے کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ اقدام غزہ کی بحالی اور سیاسی عمل کے کسی بھی امکان کو ختم کر دے گا۔ سلامتی کونسل میں بریفنگ کے دوران پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا، اسرائیل کو بطور قابض طاقت کسی بھی عالمی سہولت کو بند کرنے کا حق نہیں۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے دور ریاستی حل کے لیے عالمی اتحاد کے رکن کے طور پر کوششیں جاری رکھے گا۔ پاک فضائیہ دنیا کی طاقتور ترین ہوائی افواج میں 7ویں نمبر پر۔ globalfirepower.com کا حالیہ درجہ بندی کے مطابق امریکہ سب سے بڑی اور جدید ترین فضائیہ کے ساتھ سر فہرست ہے۔ روس اور چین بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر۔ اس رینکنگ میں تعین لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹرز اور دیگر طیاروں کی تعداد اور اقسام کا جائزہ لے کر کیا جاتا ہے۔ 1434 طیاروں کے بیڑے کے ساتھ پاک فضائیہ علاقائی سلامتی یقینی بنانے اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک غلبہ برقرار رکھنے میں اہم کردار کی حامل ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں کمبھ میلے میں بھگدڑ مچ گئی، 15 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب میلے کے شرکاء دریا کے کنارے نہانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقرار، آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ کوئٹہ کا درجہ حرارت -1 اور گلگت میں -3 ریکارڈ، اسلام آباد میں 2 اور پشاور میں 4 ریکارڈ، لاہور 7 اور کراچی میں 14 سینٹی گریڈ رہا۔ بالائی علاقوں میں مختلف مقامات پر برف باری ہوئی، پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا۔ ادھر لیہ میں درجہ حرارت -7 ریکارڈ، معمولات زندگی متاثر، سری نگر اور اننت ناگ میں -2 اور شوپیاں میں -1 ریکارڈ۔ اور پاکستانی کراٹے چیمپئن شاہزیب رند نے ایک بار پھر ملک کا نام روشن کر دیا۔ فلوریڈا میں بین الاقوامی کراٹے کامبیٹ 52 میں شاہزیب کا شاندار کارکردگی کا مظاہرہ، اپنے لائٹ ویٹ ٹائٹل کا کامیاب دفاع کیا۔ پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کا کہنا ہے کہ شاہزیب نے فائنل میں 3 مرتبہ کے چیمپئن حریف کو 7-0 سے شکست دی۔ حکومت PTI مذاکرات 3 نشستوں سے آگے نہ چل سکے، مذاکراتی کمیٹی کے چوتھے اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مذاکرات ملتوی کر دیے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی برقرار رکھنے کا اعلان۔ اجلاس میں خطاب میں کہا، حکومت اور اپوزیشن سے توقع رکھتا ہوں مذاکرات کا راستہ نکالیں گے، بات چیت ہی معاملات کو آگے لے جانے کا راستہ ہے، اپوزیشن کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، اپوزیشن نے جمہوری عمل کی بے توقیری کی ہے، ہم کوئی پیغام لے کر نہیں جائیں گے، PTI نظر ثانی کرے گی تو ہم غور کریں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ہم مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر چکے، اس کے بعد اجلاس میں شرکت کا جواز نہیں، ہمارا موقف واضح ہے، کمیشن کا اعلان نہ کیا تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ PTI نے مذاکرات ختم کرتے ہی گرینڈ الائنس کا مشن شروع کر دیا۔ تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت، اگلے لاہے عمل کے لیے اسد کیسر اور کامران مرتضیٰ کی کمیٹی بنا دی۔ میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا، حکومت کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ مولانا کو بتائیں، مسلط کی گئی حکومت بانی PTI سے علیحدگی میں ملاقات بھی نہ کروا سکی، ہمارا وقت قیمتی ہے، اب عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ رہنما JUI کامران مرتضیٰ نے کہا، PTI سے رابطے بحال ہونا، دونوں جماعتوں کے درمیان سیز فائر ہے، ماحول کو بہتر بنایا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایک اور متنازع فیصلے پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کا وفاقی فنڈنگ منجمد کرنے اور قرضے روکنے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حکم نامے کے نفاذ سے چند منٹ قبل عدالت نے فیصلہ جاری کیا۔ وفاقی عدالت کا کہنا ہے، ٹرمپ انتظامیہ کے فنڈنگ کے منصوبوں کے کچھ حصے کو عارضی طور پر روک دیا۔ عدالت معاملے کی جانچ کے لیے اس پر مکمل بریفنگ لے گی۔ دوسری جانب امریکہ میں وفاقی ملازمتیں ختم کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے تلوار لٹکا دی۔ کووڈ کے بعد دفتر نہ آنے والے وفاقی ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ، دفاتر نہ آنے والے ملازمین کو 7 ماہ کی تنخواہ کے ساتھ استعفے کی پیشکش۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے، استعفیٰ پروگرام میں شامل ملازمین کو باوقار رخصتی فراہم کی جائے گی۔
کینیڈین صوبے اونتاریو کے لیفٹیننٹ گورنر نے وزیر اعظم ڈگ فورڈ کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کر دی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انہوں نے 27 فروری کو انتخابات کرانے کے لیے کہا ہے۔ وہ امریکی ٹیرف سے مقابلے کے لیے مضبوط عوامی مینڈیٹ چاہتے ہیں۔ امریکی کمپنی کا چاند پر ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کا منصوبہ۔ کمپنی کا آئندہ ماہ ڈیٹا سینٹر کو چاند کی سطح پر اتارنے کا ارادہ۔ ڈیٹا سینٹر کو اسپیس ایکس فالکن 9 راکٹ کے ذریعے چاند پر بھیجا جائے گا۔ مشن کا مقصد زمین پر قدرتی آفات کی صورت میں ڈیٹا کی حفاظت ہے۔